یہ سفیر ہے، یہ بدر منیر ہے، یہ روشن دماغ ہے، یہ روشن ضمیر ہے، یہ ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں۔ محترم، اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کے حوالے سے انسان جو ہے کبھی کبھی برداشت کرے، اور برداشت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ کوئی ناجائز کام کرنے دے یا کوئی حرام کاری کے، نہیں، اس لیے حلال کاموں کے اندر، گھر کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر برداشت کرے۔ اسی لیے ناقصات العقل بھی اللہ نے عورت کو کہا، بھئی ناقصات العقل کیوں کہا، کہ بھئی کم عقل والی کیوں کہا، اور مرد کو الرجال قوامون علی النساء کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جو بنایا ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے بنایا اور کم عقل والی بنایا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ نے طلاق کا حق جو ہے وہ مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے، اگر عورت کو طلاق کا حق ہوتا تو ناشتے میں ایک طلاق ہوتی، دوپہر کے کھانے میں دوسری ہوتی، اور شام کے کھانے میں تیسری طلاق ہو جاتی، تو پھر تو سارا دن طلاق ہی چلتی۔ بھائی آج جو ہے وہ فلاں طلاق دی، آج فلاں طلاق، نہیں۔ اللہ نے یہ مرد کیوں اس لیے دی کہ مرد کے اندر اللہ نے حوصلہ رکھا، مرد کے اندر اللہ نے برداشت کی صلاحیت رکھی ہے، مرد برداشت کر سکتا ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم، اللہ نے اپنے ہر کام کے اندر حکمتیں رکھی ہے، ہر حکم کے اندر حکمتیں رکھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مومن کا دل خوش کیا، وہ اسے سنے، بڑی زبردست حدیث ہے، مجھے جب لگی تو مجھے بھی اتنی اچھی لگی کہ میں حیران ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیمات دے رہے ہیں دین کے بارے میں، کہ جب کوئی بندہ کسی مومن کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مومن کے دل کو خوش کرنے کی وجہ سے اس آدمی کے لیے ایک فرشتے کو پیدا کرتے ہیں، اور وہ قیامت تک اس آدمی کے لیے ذکر کرتا رہتا ہے وہ فرشتہ۔ تو جب کسی عام آدمی کو خوش کرے اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت، جو گھر میں بیوی، ماں، بہن، بیٹی کو خوش کرے گا اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ اس لیے دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامل دیا ہے، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کمی رہ گئی ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی گھر میں آیا اور اس نے دیکھا کہ سالن میں بیوی نے نمک تیز کر دیا۔ اب اس کو غصہ تو آیا، لیکن اس نے کہا کہ میری بیوی ہے لیکن اللہ کی بندی بھی ہے، اس لیے ہم بیوی کو صرف بیوی سمجھتے ہیں، اللہ کی بندی نہیں سمجھتے۔ جب اللہ کی بندی نہیں سمجھتے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم اس کو مارتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، نہیں حضرات محترم، وہ اللہ کی بندی بھی ہے۔ اب اس آدمی نے برداشت کر لیا کہ عورت نے گھر میں جو ہے وہ سالن میں نمک تیز کر دیا، فوت ہو گئے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا بنا، تو بتانے والے مستند واقعہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہا کہ بھائی باقی نیکیاں تو کام نہیں آئی، لیکن وہ نیکی کام آئی کہ جب میری بیوی نے سالن میں نمک تیز کر دیا، اللہ نے کہا تو نے میری بندی پر رحم کیا اور تو بھی میرا بندہ ہے، آج تجھ پر بھی میں رحم کرتا ہوں، اور جا جنت میں چلا جا۔ اس نے کوئی تہجد پڑھی ہے اس بندے نے، یا کوئی جو ہے وہ باہر جو ہے بکریوں کا ریوڑ صدقہ کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ بیوی کے ساتھ ایک اچھا معاملہ کیا۔ تو اس لیے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو حقوق وابستہ کیے، ان حقوق میں جو ہے ہم اللہ کی ذات کو پہچانے۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، بیویوں پر بات آتی نا، کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عورت آپ سے مکمل راضی ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ گلے شکوے یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، یہ رہیں گے جب تک جان میں جان ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ بیوی کے لیے جو ہے نا وہ ہزاروں روپے کی چیزیں لے، اگلے دن وہ پھر گلا شکوہ کرے گی کہ بھئی آپ نے میرے لیے کیا کیا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ میرے ساتھ اس بات میں، میرے ساتھ تو ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کے ہاتھ پر پھر میں بیعت کر لیتا ہوں، آپ سارے اللہ والے، ہمارے ساتھ تو ہوتا ہے۔ تو اس لیے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، تو اب ان سے ایک شخص بیعت ہونے کے لیے آیا۔ اب گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کہا کہ بھائی بڑی جب امیدیں لے کر انسان پہنچتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں ابو الحسن سے ملنے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے۔ کہا کون ابو الحسن؟ میں بیوی نے کہا، اور جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ خیر باتیں کرتے اس کی جو ہے وہ بناتے کہا کہ جنگل میں کہیں ہوں گے۔
اب وہ آدمی جو بیعت ہونے کے لیے آیا تھا دور سے، اس نے جنگل کی طرف جب رخ کیا اور دیکھا کہ ابو الحسن خرقانی شیر پر سواری کر رہے ہیں. کس پر کر رہے ہیں؟ شیر پر سواری کر رہے ہیں. کہا کہ حضرت ایک بات تو بتائیے. کہا کیا کہ آپ کی بیوی تو آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہے، اور آپ شیر پر کہا کہ یہ جو شیر پر سواری کر رہا ہوں نا، یہ بیوی کے برداشت کی وجہ سے اللہ نے یہ دیا ہے. اگر بیوی کو برداشت نہ کرتا تو شیر پر اللہ نے شیر کی برداشت میرے اوپر جو ہے وہ کیا کر، مجھے شیر پر حاوی کر دیا. پھر جو ہے اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ ہوا میں اڑا دے. ابو الحسن خرقانی نے اب ہوا میں اڑے تو دیکھا کہ اپنے گھر سے کے اوپر سے بھی چکر لگایا اور سارا شام کو گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ آج تو نے دیکھا کہ کوئی بندہ جو ہے نا، اور نہیں، بیوی نے کہا کہ آج تو ایک آدمی کو اڑتے ہوئے دیکھا. بیوی نے کہا اچھا وہ ابو الحسن نے کہا وہ تو میں تھا. اب جب اس نے کہا میں تھا، کہا اچھا وہ ٹیڑھا تم ہی اڑ رہے تھے نا ٹیڑھے پوروں کے ساتھ. تو اس لیے بیوی ایسی ہی ہوتی ہے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. یہ ایک ازواج مطہرات سے بڑھ کر تو کوئی بیوی نہیں ہو سکتی. انبن تو ادھر بھی ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے نا. حضور علیہ السلام ایک دن شام کو گھر سے باہر نکلے تو ایک زوجہ نے یہ سمجھا کہ لگتا ہے دوسری کے پاس جا رہے ہیں. اللہ کے نبی قبرستان جا رہے تھے. تو اس لیے یہ ایک ہمارے زندگی کا حصہ ہے، اس میں برداشت سے ہم کام لیں. اور حضور علیہ السلام کا سب سے بہترین جو سبق ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی ایک دن گھر میں آئے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے پانی پی رہی تھی، تو آپ پیار سے اما عائشہ کو حمیرہ کہتے تھے. اس لیے بیوی کا اگر پیار سے کوئی نام دوسرا بھی رکھ لے تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے. تو اللہ کے نبی نے اما عائشہ سے کہا کہ حمیرہ مجھے بھی پانی پلاؤ. تو اما عائشہ نے وہی پیالہ دے دیا. تو جب پیالہ دیا تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اے حمیرہ تم نے کہاں سے کہاں پر ہونٹ رکھ کے پانی پیا ہے؟ اما عائشہ نے کہا اس جگہ سے. اللہ کے نبی نے اسی جگہ پر اپنے ہونٹ رکھے اور پانی پی لیا. یہ بھی رسول اللہ کے. ہمارے پٹھانوں کے اندر تو بیوی کے پاس کوئی بیٹھے نا تو ماں باپ اگلے دن پڑ جاتے ہیں کہ تو بیوی کے پاس کیوں بیٹھا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں اس کو ختم کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو حقوق وابستہ کیے ہیں اس میں ہم نے اپنے آپ کو آگے پیش کرنا ہوگا. تو ایک آپ کے سامنے میں ایک دکھڑا بھی سناؤں گا. وہ دکھڑا کیا ہے؟ وہ یہ ہے حضرات محترم، بچیاں اکثر جو ہے وہ عمر کے بہت سے جو ہے وہ حصے کو گزار چکی، اور ایسی لڑکیاں بچیاں ہزاروں گھروں کے اندر موجود ہیں جو ہے وہ رشتوں کی جو ہے کیا ہے متلاشی، لیکن ان کے رشتے ہی نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ ان اسباب پر کبھی ہم نے غور کیا؟ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ ہم نے رشتوں کی کیا کر دی، ہم نے رشتوں کی قیمت مقرر کر دی. ہم نے دینداری کو تو دیکھا نہیں. ہم جب بھی جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ رشتوں کی قیمت بناتے ہیں اور اس بچی کے سوداگر بنتے ہیں. اور وہ سوداگر کس بنیاد پہ بنتے ہیں کہ بھائی اس بچی کے والد جو ہے اس بچی کے ساتھ کتنا جہیز ہمیں دیں گے. حالانکہ جہیز یہ سرے سے اسلام میں ہے ہی نہیں. وہ ضرورت کی چیزیں حضرت فاطمہ کو حضور علیہ السلام نے جہیز کے سامان میں دی تھی جو ضرورت کی چیزیں تھی. لیکن ہمارا سب سے پہلا ڈیمانڈ یہ ہوتا منگنی کے اندر جو ہے آپ دیکھ لیں کسی جب رشتہ کے لیے ہم دوسرے گھر میں جاتے ہیں، وہ بچی جس کے رشتے کے لیے ہم جاتے ہیں وہ بیچاری اپنے آپ کو کس جو ہے خوبصورت جوڑا پہنتی ہے اور اس توقع کے اندر ہوتی ہے کہ اب جو ہے وہ میرا رشتہ ہوگا. لیکن ہماری یہ میں کہتا ہوں یہ آپ ناراض نہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں یہ مردانگی نہیں ہے، خسرا پن ہے کہ ہم بچیوں کی قیمت لگاتے ہیں عزت کی. اب کس بنیاد پر جو ہے وہ ہم نے اس بچی کو جو کہ رشتے کو نہیں لیا کہ بھئی آپ اس کے ساتھ جہیز کا سامان نہیں ہے. تو اس بچی کا کیا قصور ہے جو غریب کے گھر میں پیدا ہوئی ہے؟ اس کا یہی قصور ہے نا کہ وہ ایک جو ہے وہ غریب آدمی کی بیٹی ہے. تو پھر یہی بچیاں پھر طوائفوں کے اڈوں پہ آپ کو ملیں گی. پھر یہی بچیاں پھر جو ہے وہ زناکاریوں کے اڈوں پہ ملے گی. آج آپ چلے جائیں ایک بچی سے اگر آپ پوچھیں تو ان کی داستانوں میں آپ کو یہی کہانیاں ملیں گی. یہ ہمارا جو ہے یہ ہم اس کو مردانگی کہتے ہیں، یہ کوئی مردانگی نہیں ہے ذات. تو اس لیے حضرات محترم اس چیز کو جو ہے ہم دیکھیں اور موقع محل کی نیکی کو دیکھیں. موقع محل کی نیکی کو دیکھیں.
موقع محل کی نیکی کیا ہے بھائی؟ مسجد کی 3 منزلیں ہیں اور جو ہے وہ مسجد کی انتظامیہ جو ہے وہ 4تھی منزل بنانے پہ تلی ہوئی ہے. کون کہتے ہیں 4تھی منزل؟ 2 منزل میں آپ کے نمازی پورے ہو رہے ہیں اور اسی محلے کے اندر 10 بچیاں ایسی ہیں جو ہے وہ جن کی جو ہے وہ شادی اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ان کے پاس جہیز کا سامان نہیں ہے. تو بھئی یہ اس وقت نیکی کون سی نیکی ہے کہ آپ ان بچیوں کے لیے ان کی جو ہے نکاح کرواؤ, ان کی شادی کرواؤ, یہ نیکی ہے. مسجد کے اوپر 4تھی منزل بنانا نیکی نہیں ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ موقع محل کی نیکی کو دیکھو. اسلام تو کہتا ہے کہ آپ حج کی جو فضیلت ہے وہ غریبوں کے محلے میں نہ بیان کیا کرو. بھئی غریب کیسے حج کرے گا؟ وہ دل میں جو کچھتا رہے گا نا, پریشان ہوتا رہے گا. اس لیے موقع محل کی ہم نیکی کو دیکھیں. موقع محل کی نیکی یہ ہے کہ غریب کا حق پہچانے اور جو ہے بیوہ یتیم کو دیکھے, بے سہارا کو دیکھے, اس کا سہارا بنے. اور اگر کوئی بچی ہے ہمارے محلے کے اندر اس کی شادی نہیں ہو رہی